ہاروالا 99 کے معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں رحمان ندیم۔ تمام دیکھنے سننے، لائکس اور کمنٹس کرنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکل سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ پاک سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے لا فانی زندگی ہے۔ ایمان کی خاطر اپنے جان کی قربانی دینے والی ایک دلیر خاتون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں فرعون کے ظلم سے بچایا، لیکن یہ خاتون جب اللہ پاک پر ایمان لائی تو پھر فرعون نے اس کے ساتھ کیا کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ کے معیار پر پورا اترے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، فرعون مصر کا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑا کرتا تھا۔ فرعون انتہائی مغرور اور تکبر سے بھرا ہوا بادشاہ تھا اور خود کو خدا اور نعوذ باللہ لوگوں کو اپنا رازق کہلاتا تھا۔ کسی کی اتنی ضرورت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکتا، لہٰذا اللہ پاک نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے حواریوں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لہٰذا اس ناگہانی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے ہو کر گزرتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا اسی گھر میں چلا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونا تھی۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک نیک اور نرم دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ناکام رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ فرعون، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس نہر میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا اور اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ تو جب اس نہر میں بہتے صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے اپنے ملازمین کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہر طرف اجالا ہی اجالا چھا گیا۔ آسیہ جو کہ بے اولاد تھی، اس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور اس بچے کا لاب دہن ہاتھوں پر پڑا تو اسے شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی بچہ نہیں تھا، وہ بے اولاد تھی، لیکن اس پاک دل خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ محترم ناظرین، لفظ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے واقعات میں دو فرعونوں کا ذکر آیا ہے، ایک وہ جس کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے، وہ جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس محل میں رکھا تھا، اس فرعون کا نام رمیسز II تھا۔ بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دوں گا، لیکن شادی کے بعد بھی اللہ پاک نے بی بی آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ روایات میں ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور کچھ روایات میں ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق تھی کہ اس کے طبیبوں نے اسے ساری عمر بیوی کے نزدیک جانے سے منع کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون کبھی آسیہ کے پاس نہ جا سکا۔ اس میں بھی میرے اللہ پاک کی ایک حکمت تھی کہ فرعون کا ناپاک جسم حضرت آسیہ کے جسم سے دور رہ سکے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شہزادے کی مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام، آرائش اور آسائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور، تکبر اور خدائی کے دعووں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو کہ فرعون اور اس کے حواریوں، اس کے ساتھیوں کو بہت برا لگتی تھی۔ محترم ناظرین، اب وہ وقت آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔
اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جادو کا مقابلہ کیا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی کہ ان کی لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی، اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو ہماری ہدایت کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے انکار کیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور جاگا اور آپ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ایک ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ غریبوں کے لیے محبت اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے دھڑکتا تھا۔ بی بی آسیہ دل کھول کر غریبوں پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی، اس لیے آپ کو مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس II یعنی کہ فرعون کے ظلم کو خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، آپ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کیا کرتی کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا یعنی حقیقی خدا کی عبادت کیا کرتی اور استغفار میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ کیا تم لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سب لوگوں نے آسیہ کی بہت تعریف کی اور ان کی بھلائی بیان کی۔ فرعون بولا، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ تو سب دوستوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں جانتے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کو اپنا خدا مانتی ہو؟ تو حضرت آسیہ نے سچ بیان کیا اور بتایا کہ میں موسیٰ کے رب یعنی کہ حقیقی خدا پر یقین رکھتی ہوں، جو کہ تیرا، میرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون کو بی بی آسیہ کے اس جواب پر بہت غصہ آیا اور پورے شہر میں اس بات کی بہت مشہوری ہوئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعون کے طور طریقے کو چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا کر، بجھا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ اس نے جب بی بی آسیہ کے مضبوط ایمان کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ ان پر ظلم اور جبر سے کام لیا جائے۔ پھر فرعون نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دو۔ آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا بار بار دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ تو اب بھی باز آ جا، محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیرے لیے ہی ہے، لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں، اپنے سپاہیوں، اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی ساری چٹان اٹھا کر لاؤ اور اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پروردگار نے سب پردے ہٹا دیے اور جنت کے محلات جو ان کے لیے بنائے گئے تھے، اسی دوران حضرت آسیہ پر پتھر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے قصے حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے مرد درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکمت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر کہ جس کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت بردار غلام اور کنیزیں تھیں اور ایک پرسکون زندگی تھی، لیکن آپ نے یہ سب چھوڑ کر حق کا راستہ قبول کیا اور حضرت موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں، تمام آسائشیں
اور ان کا مرتبہ چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنی جان بھی گنوانا پڑ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزرے ہوئے اعمال سے توبہ کی۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔